علی رضی اللہ عنہ ہے جس نے مجھے دین کا ایک حرف سکھا دیا، فانا عبدہ، میں اس کا غلام ہوں۔ تو میرے مرشد، معلم، استاذ، شیخ، رہبر، آقا اور ہم میں اکثر بیٹھے ہیں، تقریباً سب کا حال یہی ہے کہ سب کے لیے حضرت والا یہی تھے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین اور سکون، اس کا اندازہ میرے دوستو مجھے خاص طور پہ جب ہوا کہ ساؤتھ افریقہ سے چلنے کے بعد جدے سے ہوتے ہوئے کراچی تک پہنچا، لیکن کراچی ایئرپورٹ سے بیٹھ کر جب خانقاہ کی طرف چلنے لگا تو مجھے معلوم نہیں کسی کا کیا حال ہے، لیکن مجھے جو دل میں محسوس ہو رہا تھا وہ ایک عجیب اداسی، عجیب بے کیفی، اور جیسے دل کی رونق ہم سے چھین لی گئی۔ حضرت والا پر ایک نظر پڑتی تھی تو گویا پورے سفر کا تکان ختم، اور سچی بات یہ ہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مطلوب ہم کو مل گیا، مقصود ہم کو مل گیا۔ میرے حاضرین دوستو، میری عادت مبالغہ اور غلو کرنے کی نہیں، شاید آپ حضرات جانتے ہیں میں یہاں 8-10 سال سے آتا ہوں کہ میں حد سے بڑھانا میرا مزاج نہیں ہے کسی کو، لیکن آپ حضرات سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سچی حقیقت ہے، جیسے سورج صبح کو نکلتا ہے اور سامنے چمکتا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہمارے حضرت والا، جن کو ہم کل تک مد ظلہ العالی اور ادام اللہ فیوزہم کہتے تھے، آج ہم اس کی جگہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، برد اللہ مضجعہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کو کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، اللہ تعالی حضرت والا کے اس سفر آخرت کو مبارک سفر فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں، اعلیٰ علیین میں حضرت والا کو مقام نصیب فرمائیں۔ اور ہم سب کا حسن ظن بھی یہی ہے، جس شخص کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری ہو، اور ایک ہے خود یاد کرنا، اور ایک ہے یاد کرنے والے تیار کر دینا۔ ہمارے حضرت کا یہ مزاج تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا دل بھی دے کہ میں آپ کو یاد کرتا رہوں، لیکن مجھے عشاق کی مجلس و محفل بھی عطا فرما۔ اور یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں، جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، بس تڑپ جائے وہ تیری، بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو، جو بشر بھی سن لے میری آہ کو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یا اللہ، حضرت والا نے کس درد سے اس شعر کو پڑھا تھا، کس مقبول گھڑی میں پڑھا تھا، کہ جس وقت حضرت والا کی خبر انتقال من الدنیا الی الاخرہ، یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، میری بات غور سے سننا، یہ اللہ والے مرتے نہیں۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم
عصر کے بعد کمرے میں یہاں خانقاہ میں تشریف فرما تھے. ایک مقولہ حضرت نے سنایا، ما مات رجل خلف مثلک، وہ آدمی مرا نہیں جس نے آپ جیسے بڑے بڑے اللہ کے عاشق چھوڑ کے اپنے پیچھے گیا ہو. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے میں کسی نے کسی کو کہا، وہ مجھے آواز صحیح نہیں آئی تھی، لیکن ما مات رجل، وہ آدمی حقیقت میں مرا نہیں، خلف مثلک، جس نے آپ جیسے عالم اللہ والے متقی پرہیزگار ہمارے حضرت والا نے کتنے چھوڑے ہیں عالم میں. حضرت مفتی تقی صاحب کی زبان سے سن کر خوشی مزید میری یوں بڑھ گئی کہ میں نے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے صبح عرض کیا کہ حضرت میرے دل کی فیلنگ، احساس اس طرح سے ہو رہا، مجھے پتہ نہیں کیوں، کہ جیسے ہمارے حضرت والا مرے نہیں، اپنی خوشی سے خانقاہ سے یہاں سے اٹھ کر اس خانقاہ کے کونے میں چلے گئے ہیں. غور سے سنیے میری بات، کبھی یہ کہیں کہ میں کوئی شرک کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہوں اللہ والے مرتے نہیں، میں آپ کو بھی بتاؤں گا. بس دل کو ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے متعلق، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حضرت والا مرے نہیں، بلکہ کوئی آدمی اپنے اختیار سے کہ بس اب میں اس دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب اس کا معنی مطلب یہ بیان فرما رہے تھے کہ جس طرح اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے فیض پہنچاتا ہے، وفات کے بعد بہت سے اللہ والوں کا فیض ان کی حیات سے زیادہ پھیلتا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا بھی اثر بعد کہ میں نے متعدد بزرگوں سے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ اللہ والوں کا فیض مرنے کے بعد بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. جب حضرت کی یہ خبر ساؤتھ افریقہ میں پہنچی تو مغرب کی اذان کا وقت تھا. ہمارے وہاں کے حساب سے چونکہ سردی ہے تو ذرا جلدی ہو رہی ہے مغرب، آپ کے یہاں سے بھی وہ مغرب کے بعد ہی تھا لیکن وہاں جلدی ہو جاتی ہے. میں نے خبر سنی، مغرب کی نماز پڑھی اور بچوں کو میں مدرسے چھوڑنے گیا تھا تو راستے ہی میں میرے سیل فون پہ فون آیا ریڈیو اسلام سے کہ آپ یہاں آ کے حضرت کے متعلق کچھ باتیں کر لیں. میں نے ان حضرات سے معذرت کی اور یہ عرض کیا میری زبان اردو ہے اور آپ انگلش میں ہو تو بہتر ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کچھ آ کر کے حضرت کے متعلق باتیں کہیں. ساؤتھ افریقہ کی میرے علم کے مطابق ہر مسجد اور اہل حق کا ہر گھر اس دن مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد سے لے کر رات جب تک ریڈیو اسلام کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے جب تک، پھر اگلے دن صبح سویرے سے شروع تقریباً 17، 18، 20 گھنٹے تک حضرت والا کی زندگی پر ایسے ایسے لوگوں کے بیانات آتے رہے کہ جن میں سے بہت سے کو تو میں جانتا بھی نہیں، عام آدمی ہیں اور بیان کر رہے ہیں. رات جب ہو گئی تقریباً 11-12 بجے کے قریب تو پھر حضرت کا ایک وعظ، اور بیچ بیچ میں حضرت والا کا ذکر بھی دے رہے تھے. اس سے تو ایسا سرور ملتا تھا، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ چه شیرین است نام، اللہ اللہ چه شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، جز بذکر خویش مشغولم مکن، جز بذکر خویش مشغولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن. ایک ایک شعر جو حضرت نے پڑھا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قبولیت سے نوازا کہ حضرت ایک ایسے شیخ تھے 24 گھنٹے کی زندگی. آپ مشائخ کو دیکھو، علماء کو دیکھو، تقریر ہوئی، بیان ہوا، درس ہوا،
اب پھر اندر جا کر یا گھریلو یہ ضرورتیں وہ، میں کم از کم جب سے میں حضرت سے جڑا ہوں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت والا کی زندگی چاہے خلوت ہو جلوت ہو، کھانے کا موقع ہو پینے کا موقع ہو، سفر کا موقع ہو، جہاز میں بیٹھے ہوں، اندر سونے کے وقت ہو، جب بھی دیکھو تو اللہ کے عشق و محبت ہی کی باتیں حضرت کی زبان پہ ہوتی تھی، خلوت میں جلوت میں. اور اسی لیے اتنے عشاق پیدا ہوئے. میری نگاہوں میں میں کتنوں کو جانتا ہوں جو لڑکیوں پر تعلق رکھنے والے، مرنے والے، ان کے عاشق، دوستیاں رکھنے والے. ہائے ہائے، حضرت نے ایسا ان کو کھینچا کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے وہ کیسے چھوڑ دیا. وہ عشق اس انداز سے چھوٹ گیا کہ حضرت سے ملنے سے پہلے تو بہت زور پڑتا تھا چھوڑتے ہوئے، لیکن اب اس سے ایسی گھن آنے لگی، ایسی کراہت ہونے لگی کہ جیسے لگتا ہے کہ بس اصل یہی ہے کہ اللہ والوں ہی سے عشق ہو اور اللہ سے عشق ہو. تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ مقبولیت کا عالم کہ کہاں کہاں کس نے حضرت کی آہ سنی اور اس کے دل پر کیا اثر ہوا. اندازہ ہو رہا تھا کہ ساؤتھ میں چاروں طرف سے حضرت مفتی زبیر بیات، پھر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب شیخ الحدیث ہمارے مدرسے کے، حضرت مولانا حیا بام صاحب اور بہت سے دوسرے علماء مختلف مدارس سے، اداروں سے، انہوں نے جب بیان کرنا شروع کیا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ حضرت کی مقبولیت کا کیا عالم تھا. آج پتہ چل رہا ہے بہت سے ایسے نئے نئے نام جن کو ہم نے کبھی نہیں سنا، وہ کہتے تھے کہ آئی وزٹ حضرت سو اینڈ سو ٹائم، میں نے حضرت کی فلاں وقت میں وزٹ کی تھی، اینڈ حضرت گیو می دس دعا، حضرت نے مجھے یہ دعا دی تھی اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. کوئی تو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ دلوں کو جوڑ دیا، لیکن حضرت والا کی شان یہ تھی کہ کتنے گھروں کو جوڑ دیا، گھروں کو. شوہر بیوی میں اتنا تناؤ، اختلاف، اس قدر لڑائی جھگڑے، لیکن جب حضرت والا دامت برکاتہم کی نصیحتیں شوہر کو ملی تو وہ عورت پر اتنا شفیق اور مہربان ہو گیا کہ کل تک جن کی زندگی بالکل تلخ اور کڑوی تھی مزیدار بن گئی. اس لیے ہماری مستورات کتنی حضرت والا کی اس لیے شکر گزار کہ حضرت والا کی برکت سے میرے شوہر کی زندگی میں جو غصہ، تیش، ڈانٹ اور مارنا، ظلم کرنا، وہ سب نکل گیا، ہمارا گھر مزیدار بن گیا. تو جہاں بہت سے دلوں کو جوڑا حضرت والا نے، وہاں کتنے سارے گھروں کو جوڑ دیا. میرے محترم دوستو، اللہ تعالی کی یہ سنت ہے جی کہ کتنا ہی بڑا انسان آ جائے دنیا میں، کتنے ہی اس کے چاہنے والے ہوں، کتنی ہی محبت کرنے والے ہوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور نظام ہے بشر کے ساتھ کہ یہاں سے منتقل ہو کے آگے جانا ہے. بقول حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، حضرات صحابہ کرام کی محبت کا عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو بھیج کے یہ پوچھا جاتا کہ ہم تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سال اور زندہ رکھتے ہیں، بولو کتنے صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور کتنی جانیں؟ تو میرے دوستو، بلا کسی تکلف کے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ صحابی کو ایسا عشق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہر صحابی یہ کہتا کہ یا اللہ، میری ایک جان نہیں بلکہ میری 1000 جانیں بھی آپ مجھے اگر عطا کریں تو لے لیجئے اور میرے نبی کو میری جگہ زندہ رکھ دیجئے. یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا. بھلا جو قوم اپنے پیغمبر اور نبی اور اپنے محبوب کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتی تھی بلکہ ہاتھ میں لے کے بدن پہ مسل لیا کرتے تھے، تو فارس اور روم کے بادشاہوں کے ایلچیوں اور قاصدوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ، تو کہنے لگے کہ اتنی محبت تو ہم نے روئے زمین پر کسی کے فالوور میں، کسی کے ماننے والوں میں اس کے مقتدا کی دیکھی نہیں، یہ تو عجیب و غریب قوم ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس مصیبت کے اندر، اس حادثے کے اندر، جہاں ہمارے صبر کا امتحان ہے، رضا بالقضاء کا امتحان ہے، ایک بات غور سے سننا، حضرت والا کے ساتھ محبت کا بھی امتحان ہے. یہ کیسے؟ دنیا سے جانے کے بعد حضرت والا کی یاد میں کچھ آنسو بہا لیے، بے شک شریعت نے اجازت دی ہے،
دل غم زدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ محبت کا امتحان یوں ہے کہ ہم اہل ایمان، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی وقت بھی مایوس نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے ابھی تک حضرت والا سے تعلق کا اور حضرت والا کے پاس ہدایہ تحفے بھیجنے کا ایک نظام شریعت نے ابھی تک رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی صبح و شام کی زندگی میں جو حضرت کی وصیت تھی وہاں ہمارے پاس بھی پہنچ گئی تھی ساؤتھ میں، اور ریڈیو اسلام پر اس کو پڑھ کے بھی سنایا کچھ حصہ۔ میرے پاس حضرت کی وہ تفصیلی وصیت نامہ بھی حضرت شیخ فیروز میمن دامت برکاتہم سے میرے پاس میں نے لے رکھا تھا پچھلے سفر میں، اور یہ جو مختصر والا قلمی حضرت میر صاحب کا لکھا ہوا یہ بھی تھا۔ اس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری روح کو ثواب پہنچانے کا سلسلہ رکھنا۔ جب ہم یہاں سے ثواب پہنچاتے ہیں تو باقاعدہ فرشتے، کچھ فرشتے اسی کام کے لیے ہیں، وہ مومن کا یہ تحفہ لے جا کر اور وہاں دیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ فلاں ابن فلاں فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے اس نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، یہ لے لو۔ بہت سے اس میت کے اہل تعلق جو وہاں ہوتے ہیں پھر وہ تحفہ ان میں بھی تقسیم کرتا ہے کہ لو دیکھو میرے فلاں آدمی نے یہ بھیجا ہے، لے لو، تم بھی لے لو اس میں سے کچھ۔ یہ جو قبر کا عالم ہے میرے بھائیوں، آپ اسے گڈھا نہ سمجھنا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گڈھا ہے، آدمی مرا، مر کے جا کے گڈھے میں، اندھیرے تاریک گڈھے میں جا کے لیٹ گیا۔ یہ برزخ کا عالم پورا ایک عالم ہے، اور اس کی وسعت بتاؤں کتنی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ایک بالشت کی جگہ سے نکل کر جب دنیا میں آدمی آتا ہے تو یہ دنیا بہت کم وسیع ہے اس کے مقابلے میں کہ جب دنیا سے نکل کر آدمی عالم برزخ میں جاتا ہے، وہ بہت بڑا وسیع عالم ہے۔ اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمارے اہل تعلق جو پہلے دنیا سے جا چکے وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ پھر پوچھتے ہیں فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کا حال کیا ہے، فلاں ہمارا دوست تھا، میں تو 3 سال پہلے آ چکا ہوں یہاں، آپ اب آئے ہیں، میرے بیٹے کا کیا حال ہے کراچی گلشن اقبال میں جو میں چھوڑ کے آیا تھا، اور میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے۔ وہ عزت سے ملتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ایئرپورٹ پر ہم اپنے کسی مسافر کو لینے کے لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، مسافر آیا، ملاقات ہوئی، فلاں کا کیا حال ہے، سب پوچھتے ہیں اس سے۔ اور بھائی اللہ والے کو، نیک بندے کو تو جانے میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوٹنے کی بھی تمنا نہیں کرے گا۔ فرشتہ پوچھے گا لوٹا دیں تو وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، مجھے لے کے چلو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ دیکھو ایک ہے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا، یہ فرمایا لوٹ کے آ جاؤ۔ غور سے سننے کی چیز ہے۔ کراچی سے کوئی شخص گیا، 2 مہینے کے عمرہ حج وغیرہ پہ گیا، یا 1-2 سال نوکری کرنے کے لیے سعودیہ گیا، اب سعودیہ سے 2 سال بعد لوٹ کر کراچی آ رہا ہے، اس کی بیوی، بچے، ماں باپ، ان کی خوشی کا کیا عالم۔ اور جب یہ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے وہاں سے جہاز میں، بلکہ اس سے پہلی رات کو نیند آنی مشکل ہو جاتی ہے کہ کل سفر ہے، بیٹھنے کے بعد خوشی کا عالم۔ اور جب کراچی خیریت سے پہنچ کے اتر گیا تو مت پوچھو ٹھکانہ کتنی خوشی۔ کیوں میرے دوستو؟ یہ اپنے وطن لوٹ کے آ رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اے مطمئن روح آ جا، لوٹ کے آ جا، تجھے تھوڑے دنوں کے لیے میں نے امتحان کے واسطے بھیجا تھا، آزمائش کے، تو پورا اتر گیا، آ جا۔ اب تیرے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، نعمتیں تیار کی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو تجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت، کیا ہوگا قبر کے گڈھے کا، نہ غم کھانے کی ضرورت، یہ میں نے پیچھے اتنی خوبصورت بیوی چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، اس سے اچھا آگے ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اہل اللہ کا معاملہ، اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نیک بندوں سے محبت
نیک بندوں سے محبت، یہ حدیث کی روشنی میں دلیل ہے اللہ کے یہاں مردود اور ریجیکٹ نہ ہونے کی۔ میر صاحب سے میں نے 2-3 دن پہلے کچھ جملے ایسے تعزیت کے طور پر، تو میر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میرے سے کیا خدمت ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے حق الصحبہ اور حق الخدمت دونوں بھرپور ادا کر دیے، صحبت کا حق بھی، اس قدر معیت، اور خدمت کا حق بھی۔ اور پھر میں نے ان سے حضرت میر صاحب سے عرض کیا کہ حضرات صحابہ کرام کی سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے کہ کہیں کوئی ناراض ہو جائے۔ ایک صحابی کی آواز بلند تھی، قرآن میں آیت اتری کہ اے لوگوں اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بھاری بلند نہ کرو، وہ گھر بیٹھ گئے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میری آواز بلند سے حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو صحابہ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ حضور دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہم سے خوش اور راضی ہو۔ تو میرے دوستو، حضرت والا جن سے خوش اور راضی گئے دنیا سے، غور سے سنیے گا، میں غلو اور مبالغہ نہیں کروں گا، لیکن جو بات ہے دلیل سے پیش کروں گا۔ حضرت والا جن سے خوش گئے، جن کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، حضرت والا کی مجالس میں آنا، اللہ کے دین کی باتیں سننا، اور حضرت خوش گئے ان سے، انشاءاللہ یہ ضمانت ہے کہ قیامت میں بھی حضرت والا کی معیت اور ساتھ نصیب ہوگا۔ پہلی بات پر دلیل، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو ان کی کمپنی میں صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے، اگر وہ اخلاص سے بھی نہ بھی بیٹھا ہو تو بھی اللہ ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ دوسری بات کی دلیل سن لو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو بندوں میں اللہ کے لیے محبت ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کر دے گا، اگرچہ ان میں سے ایک مشرق میں رہنے والا ہو اور ایک مغرب میں رہنے والا۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھنا بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا ہمارے صبر کا امتحان ہے، ہماری رضا بالقضاء کا امتحان ہے۔ صحابہ کرام کے لیے حضور کا دنیا سے جانا کتنا بڑا حادثہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 1 سال پہلے جب اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیا خیال ہے کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے جا ملے یا دنیا میں رہ جائے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے رو رہے، کچھ جوان صحابہ کہنے لگے یہ قریش کے اس بڑے میاں کو کیا ہو گیا، اسلام کے پھیلنے کی بشارت دی جا رہی اور یہ رو رہے۔ صدیق اکبر جہاں تک سمجھے تھے یہ صحابہ نہیں سمجھے، اشارہ تھا کہ اب دین مکمل ہوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا، اور اشارہ تھا کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں رہوں یا جاؤں، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور دنیا سے تشریف لے گئے، کتنا بڑا سانحہ ہوگا، غور کرنا آپ لوگ، کتنا بڑا حادثہ کہ روئے زمین نے اتنا بڑا حادثہ نہ آج تک دیکھا اور نہ کبھی قیامت تک دیکھے گی صحابہ کرام کے لیے اور ہم سب کے لیے جتنا بڑا حادثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا تھا۔ لیکن وہ تعلیمات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صبر اور رضا بالقضاء کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو کہے گا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ جیسے حضرت موسیٰ طور پہ چلے گئے تھے، اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، لوٹ آئیں گے، گویا ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سکتے کے عالم میں ہیں، سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں کہ سلام کیا ہے، اور صحابی کا یہ عالم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور کہا بیٹھ جاؤ، سنو
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ حی ہے لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت قرآن کی آج ہی نازل ہوئی ہے اور ابھی ہم پہلی بار اس کو سن رہے ہیں. پہاڑ بن گئے استقامت کا. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم رکھے. حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے. میرے دوستوں، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو حضرت سے بعد میں جڑا، حضرت مولانا مظہر صاحب سے پہلے جڑا ہوا تھا. بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت میر صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی حالت سے یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ حضرت کے وصال کا صدمہ شاید میرے قلب سے برداشت نہ ہو اور میں جان دے بیٹھوں. آج حضرت میر صاحب نے مجھ سے فرمایا، لیکن پتہ نہیں اس دن کیا ہوا کہ میرا قلب خود، میرے دل کے اندر خود ایک عجیب سختی سی آ گئی. تو میں نے عرض کیا میر صاحب یہ تو بالکل عین سنت صدیقی ہے رضی اللہ عنہ. سنت صدیقی ابوبکر صدیق رضی اللہ. صبح ہماری بات ہوئی، عین سنت صدیقی ہے کہ پہلے یہ حال ہے کہ وہ جبل استقامت کا پہاڑ، وہ استقامت کا پہاڑ رو رہا ہے، لیکن عین موقع پر ایسا مضبوط دل ہو گیا کہ سب کو سنبھالا. اور جو مسئلہ سب سے پہلے طے کیے جانے والا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا کر کے سب سے پہلے خلافت کا مسئلہ تھا، یہ طے ہونا تھا. مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے، حدیث پاک ابھی پڑھا کے آیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ہاتھ بھی مٹی سے جھاڑ کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ان کرنا قلوبنا، ہمیں دل کے اندر ایک اجنبیت، ایک وحشت، ایک بے کیفی کا عالم ابھی سے محسوس ہونے لگا. حضرت تھانوی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خواجہ صاحب فرماتے میں مسجد میں تھا، ایسا لگا جیسے کوئی چڑیا سی، کوئی عجیب سی نور کی لہر ہم سے اٹھ کے چلی گئی اور دل کے اندر ایک اداسی چھا گئی. اس وقت کو اور پھر گھر جب میں آیا تو میں نے آنے کے بعد خانقاہ آیا تو دیکھا کہ بالکل وہی وقت تھا جس وقت مجدد دنیا سے گئے. مجھے ریڈیو اسلام پہ بلایا تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو افریقہ کے مسلمانوں، حضرت چلے گئے، سب چلے جائیں گے، لیکن حضرت والا کی تعلیمات ابھی تک باقی ہے. اصل چیز محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت والا کو ایصال ثواب کرتے رہیں اور جو تعلیمات ہیں اس کو زندہ رکھیں. ساؤتھ افریقہ میں حضرت والا نے ایک مرتبہ ریڈیو اسلام پر ایک بات بیان کی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تقریباً 16-17 سال پہلے کی ہے. فرمایا اے افریقہ کے مسلمانوں، تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس اس پر عمل کر لو، ایک، زیادہ نہیں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ فرمایا فرائض و واجبات و سنن ادا کرنے کے بعد ایک کام نہ کرو، بس یہ ہے، ایک کام نہ کرو. ہاں نہیں، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو. اور پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ نہ کرو، یعنی معصیت و نافرمانی نہ کرو، اللہ کو کوئی ناراض کرنے والا کام نہ کرو. میرے دوستو، اگر آپ دیکھو کہ حضرت والا کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ گناہوں سے بچ کر رہو، چاہے نوافل، سنن، مستحبات، اشراق، اوابین، چاش، تہجد نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھو، لیکن گناہوں سے بچ کر رہو. سب سے بڑا زندگی کا سبق یہ تھا. تو میرے دوستو، حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اوپر سب سے بنیادی بات جو لازم ہے وہ حضرت والا کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور روزانہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اپنے شیخ کا تصور کر کے کہ اتنے محسن تھے جنہوں نے ہمیں صحیح زندگی کا اور صحیح جینے کا ڈھنگ دکھایا اور سکھایا اور بتایا.
اور کہاں کیسی گندی محبتیں، کیسے غیر اللہ، گندی محبت ہی کیا، حضرت کا تو اللہ سے ایسی گہری محبت اور ایسا عشق کا معاملہ تھا، سارا خیر دل سے نکال دو، سارا خیر۔ کسی نے حضرت سے پوچھا تھا لا الہ الا اللہ کو مضبوط بنانے کا، تو حضرت نے ہی فرمایا تھا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے۔ سارا غیر نکال دو، لوگ مجھے بڑا سمجھیں یہ بھی غیر ہے، لوگوں کی نظریں میری طرف ہو میں ان کا منظور نظر بنوں یہ بھی غیر ہے، مجھے بڑا شیخ سمجھنے لگے یہ بھی غیر ہے، میرے اچھے اچھے بیانات سے میری تعریفیں ہوں دوستو یہ بھی غیر ہے، اور یہ جتنی حرام محبتیں ناجائز تعلقات یہ بھی سارا غیر ہے۔ جب تک جاہی اور باہی، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، جاہی اور باہی غیر اور الہ دل سے نہیں نکل جاتا تو تب تک اللہ کی محبت تام راسخ دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی، میرے بھائیوں یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر واقعے میں مومن کے لیے ضرور کوئی حکمت خیر بھلائی ہوتی ہے، چاہے وہ مصیبت کی شکل میں ہو، رنج و غم کی شکل میں ہو، خوشی کی شکل میں ہو۔ اور خود حضرت کا ایک پرچہ ہے اس کے اوپر، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مومن کا اجر بڑھایا جاتا ہے جتنی مرتبہ حضرت کا خیال آئے اور دل کو دکھ ہو اتنی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ وَابْنُوا لَهُ، اس کے لیے بنا دو ایک گھر جنت میں، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ اس نے میرا شکر ادا کیا، جب میں نے حادثہ بھیجا تو میری طرف رجوع ہوا، یہ کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں ہوا۔ اور حضرت کی زندگی میں انشاءاللہ ایک دن موقع ملا تو پوری گفتگو میں اس پر کروں گا، حضرت کی زندگی کے اسباق، مختصر وقت میں کافی نہیں، ایک دن 2 دن 3 دن تک بھی چلے، کیا کیا سبق ہے۔ یہ معمولی سبق ہے کہ 11 12 13 سال حضرت بستر پر کیسے لیٹے رہے اور چوں تک نہیں۔ میں نے سنا بعض عاملوں نے آ کے یہ کہا کہ حضرت میں کچھ عمل وغیرہ عملیات کر کے یہ فالج آپ کی دور کر دوں، کہا بھائی مجھے اس سے مناسبت نہیں عملیات سے، میں تو اپنے اللہ سے مانگتا رہوں گا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہوں گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے دوستو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فالج زدہ سال 6 مہینے میں ملو بیچارے سے کتنا پریشان رہتا ہے، حضرت والا آخر تک کیسے مسکراتے رہے۔ ارے جو مسکرا نہیں سکتے تھے، غم زدہ چہرہ لے کے آتے تھے، ان کو مسکرانے والا بنا دیتے تھے۔ دیکھ لو کتنے یہاں ٹینشن اور ڈپریشن کے بیمار آئے، کیا سے کیا ان کا حال تھا۔ ایک کا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچا، حضرت نے کہا یہاں بٹھاؤ میرے پاس، ان کو چھوڑو جاؤ، کہتے ہو پاگل ہو گیا، کچھ پاگل نہیں ہوا، آج ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہے۔ اور ایسے کتنے ہیں ایسے، وہ آدمی جو اتنی مدت تک بیمار۔ الغرض یہ ہے کہ حضرت کی زندگی میں بڑے بڑے اسباق ہیں، انشاءاللہ ان کو کسی دن موقع ہوا تو میں ترتیب سے بیان کروں گا کہ حضرت کی زندگی کی اصل خصوصیات۔ آنکھیں ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی تھی، اور دل، یہ ریڈیو اسلام پر میں نے وہاں عرض کیا، میں نے کہا آخر میں چلتے چلتے حضرت کی 2 خصوصیات بتا دوں۔ آنکھیں تر رہتی تھی، قلب بریا، چشمے گریا، جلا بھنا دل، اللہ کی محبت میں جلا بھنا دل، اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، مجھے یہ آج دنیا میں یہ چیز بہت کم نظر آتی ہے، بہت کم۔ حضرت کا نام لینے والے بہت، دوستی تعلق کا دعویٰ کرنے والے بہت، لیکن جو ایک سوچ، جو ایک کڑھن، جو ایک تڑپ، حضرت کے بیان میں جو ایک درد ہے، اندر میں جو ایک درد، اور وہ جو شب اخیر میں حضرت کا اٹھ کے رونا، اللہ سے فریادیں کرنا۔ شیطان نے بھی جب مجلس شورا کی تھی تو پوچھا تھا اپنے ایجنٹوں سے نا کہ تمہیں کس سے سب سے زیادہ ڈر ہے، ہمارے کام میں سب سے زیادہ رکھنا ڈالنے والے کون ہیں، فلاں 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 فلاں۔ اس نے کہا نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے۔ خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں، وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔
خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں، وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم وضو، یہ جو صبح کو آہیں بھرنا اور رونا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس، یہ ہے سب سے خطرناک میرے لیے۔ ان کی آہیں آسمانوں کو چیرتی پھاڑتی عرش پر پہنچتی ہے اور وہاں سے فیصلے کراتی ہے۔ ہم نے آج وہ چیز چھوڑ دی، اور پتہ کیوں چھٹی؟ معاصی میں ڈوب گئے۔ جب گھر میں ٹی وی ہوگا، ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہوں گی اور تصویریں رکھی ہوں گی، سود پر ہمارا کاروبار ہوگا، لوگوں کے قرضے دے کے حرام مال کھا رہے ہیں، ان کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، تو کہاں سے قلب کے اندر وہ بات رہے گی؟ میرے دوستو، یہ حضرت کی دو چیزیں میں نے ایسی دیکھی، آپ سب گواہ ہیں کہ کبھی کبھی میں کچھ بات کر رہا ہوں اور حضرت کس قدر روتے تھے، کس قدر حضرت روتے تھے ذرا ذرا سی بات پر۔ یہ رونا دنیا میں ہم رو لیں، دنیا میں رو لیں میرے دوستو، اللہ کے خوف اور ڈر سے۔ آئے ہائے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو کفار روئیں گے، روتے 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 جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون سے رونا شروع کریں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس پانی، اس آنسو میں جو روئیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں اگر ڈال دی جائے تو وہ چلنے لگے، کشتیاں اگر ڈال دی جائے چھوٹی چھوٹی، اتنا روئیں گے، اور جب آنکھ سے آنسو بند ہو گئے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ دنیا کا رونا میرے دوستو وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کی رضا کو کھینچ کے لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رحمتیں اترتی ہیں، یہی ہمارے حضرت والا کا ہے۔ فرماتے ہیں شب اخیر، یہ پوری کتاب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، وہ دل میں جو بے قراری ہے، بس اٹھ جاتا ہوں اور اٹھ کر کے یہ اشعار کہتا نہیں۔ حضرت کا یہ ہے اس میں کہ تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ داستان درد دل کی ہماری، تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ داستان درد دل کی ہماری، اور میری شاعری بس میرا درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری۔ اس خانقاہ میں آپ نے درد دل کا لفظ بہت سنا ہوگا۔ ہمارے حضرت والا اس فن میں کہتا ہوں مجدد تھے، مجدد۔ اور وجہ بتاؤں کیا ہے؟ حضرت نے زور دیا کہ گناہوں سے بچو، حرام آرزوؤں کا خون پی جاؤ، اور عجیب حضرت کی ایک بات ہے، اتنی گہری بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی جلدی سے۔ کتنے ملائکہ فرشتے عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن یہ خون آرزو پینا، حرام لڑکیاں ہیں، ادھر ہے، یہ تقاضا ہے، وہ تقاضا ہے، اللہ نے بریک لگائے کہ نہیں چل میرے بندے، رک جاتا ہے، زور بہت پڑتا ہے لیکن رک جاتا ہے، بالکل نہیں چلوں گا، میرے مولا کی مرضی کے خلاف ہے۔ اب جو دل پہ چھریاں چلتی ہے اور دل کٹ کے ذبح ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، یہ ہے خون دل، یہ ہے درد دل۔ میرے دوستو، اسے پی کے جب دنیا سے آپ جائیں گے، طائف صاحب کے 2-3 شعر پر بات ختم کرتا ہوں، یہ اللہ والے جب جاتے ہیں اور یہ خواہشات کا خون پی کے جاتے ہیں، جی تو یہ کیسے جاتے ہیں؟ یہ اس طرح جاتے ہیں کہ پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں۔ خون پی کے، یہ خون ہے، دشمن ستایا جا رہا ہے۔ حضرت والا کے ساتھ بہت ہوا ہے، کبھی کبھی تو خانقاہ میں اتنے ستائے گئے کہ حضرت کا جی نہیں چاہا، یہ نہ کہو، حضرت کو گویا مجبور کیا گیا کہ نکل کے بھاگ جائیں۔ اس میں ہے حضرت کے اس کلام میں موجود ہے کہ جب حضرت کو ستایا جا رہا تھا، اتنا ستایا گیا مگر حضرت نے ڈر نہیں چھوڑا کہ کہیں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ یہ فرمائیں گے کہ یہ تو بے وفا نکلا، مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس پہ حضرت نے باقاعدہ اشعار کہے ہیں
بہرحال انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو وہ عرض کروں گا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے، تو ستایا جاتا ہے، دل پہ چھریاں چلتی ہے اور برداشت کر کے آدمی کو چلنا پڑتا ہے۔ تو جب اللہ والے جاتے ہیں، اس شان سے جاتے ہیں، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے، تعن و تشنیع ہو کے خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے، مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں۔ لوگ روئے ہیں لیکن ہم چناسی کے وقت مردن تو، اس طرح زندگی گزار کہ جس دن تجھے موت آ رہی ہو، جی اس طرح زندگی گزار جس دن تجھے موت آ رہی ہو، ہما گریاں شون تو خندا، سب رو رہے ہیں اور تو خوشی خوشی دنیا سے جا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، کوئی جملہ زبان سے ایسا نہ نکلے جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہوتا ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اور پھر اللہ نے اس پہ اجر بھی رکھا ہے، لیکن کوئی جملہ نہ نکلے۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی جو تعلیمات ہے، حضرت والا کی ذریت میں، اہل خاندان میں، متعلقین میں، دوستوں میں، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو باقی رکھے اور ہم سب کو ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ استعمال فرمائے۔ حضرت والا کا جو سفر آخرت ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ہم سب سارے مجمع کی اور سننے والے اور والیوں کی، حضرت والا سے محبت رکھنے والوں کی، سب کی جو حدیث شریف میں وعدہ ہے، اس وعدے کا واسطہ دے کر ہم سب اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جنت کی نعمتوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں، لذتوں میں اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے، اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔